میثاق ہے، بہت بڑا وعدہ ہے، بہت بڑا وعدہ. اور یہاں تک حدیث میں پھر اس کی شرح آئی ہے، میرا بندہ اگر مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے میں بھی اسے اپنے جی میں یاد کرتا ہوں، اور میرا بندہ اگر میرا ذکر کسی محفل میں کرتا ہے تو میں اس سے بہت اعلیٰ محفل میں اس کا ذکر کرتا ہوں. اس کی محفل تو بہت بلند و بالا ہے، ملائے اعلیٰ کی محفل ہے، فرشتے ملائکہ مقربین کی محفل ہے. خدا خود میر محفل بود اندر لامکا خسرو، محمد شمع محفل بود شب جائے کہ من بودم. اب خسرو کس عالم میں تھے جب یہ شعر کہہ گئے ہیں؟ تو بہرحال ہے تو صحیح، ایک محفل تو ہے. میں اس سے بڑی بہتر محفل میں ان کا تذکرہ کرتا ہوں. فاذکرونی اذکرکم واشکروا ولا تکفرون. اور میرا شکر کرو، میری نعمتوں کا ادراک کرو، اس کا شعور حاصل کرو، اس پر زبان سے بھی شکر ادا کرو، اپنے عمل سے بھی، جوارح سے بھی ان نعمتوں کا ادا کرو. یہاں وہ 18 رکوع ختم ہو گئے، نصف اول اس سورہ مبارکہ کا مکمل ہو گیا. اب آگے سے خطاب ہے یا ایھا الذین آمنوا. ایک نئی امت آ گئی، چارٹر اس کا آ گیا. کیوں بنایا گیا تمہیں؟ لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا. تم اب لنک ہو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محمد اور پوری نوع انسانی کے درمیان. اسی لیے وہ حدیث بھی تو ہے جو علماء حق ہوتے ہیں ان کے بارے میں فرمایا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل. میری امت کے علماء کا مقام وہی ہے جو بنی اسرائیل کے علماء کا. اس لیے کہ اب نبوت تو ختم ہو گئی محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن یہ کتاب تو ہے، اس کا پہنچانا تو ہے، اس کو عام تو کرنا ہے، حجت تو قائم کرنی ہے، اور صرف تبلیغ سے نہیں عمل کر کے دکھانا ہے. وہ نظام قائم کر کے دکھانا ہے جو محمد عربی نے قائم کیا صلی اللہ علیہ وسلم، تب حجت قائم ہوگی. اس کے لیے تمہیں قربانیاں دینی ہوں گی، مشکلیں جھیلنی ہوں گی، جان و مال کا نقصان برداشت کرنا ہوگا. آرام سے گھر بیٹھے ٹھنڈے پیٹوں کفر جگہ نہیں چھوڑ دے گا اور حق نہیں آ جائے گا. کفر کو ہٹانے کے لیے اور باطل کو ختم کرنے کے لیے اور حق کو قائم کرنے کے لیے تن من دھن تمہیں لگانے ہوں گے. اب دیکھیے وہ قول آ رہی ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. یہی وہ الفاظ تھے کہ وہ جو 7 آیتیں تھیں جن کو میں نے کہا تھا خطاب میں بنی اسرائیل میں وہ بمنزلہ فاتحہ ہے. ان میں الفاظ آئے تھے واستعینوا بالصبر والصلاۃ وانھا لکبیرۃ الا علی الخاشعین الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون. اب وہی خطاب یہاں ہو رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. میں بیان وہاں کر چکا ہوں. ان اللہ مع الصابرین. جان لو کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اس معیت سے کیا مراد ہے؟ ایک بات تو متفق علیہ، اللہ کی مدد، اللہ کی تائید، اللہ کی نصرت ان کے شامل حال ہے. باقی یہ کہ اللہ تعالیٰ جہاں کہیں بھی ہم ہیں ہمارے ساتھ ہے، کس طرح ہے یہ ہم نہیں جانتے، لیکن یہ فرمایا اس نے کہ میں تو تمہاری درجہ جان سے بھی زیادہ قریب ہوں. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. اب پہلے ہی قدم پر قتل کی بات آ گئی. شرط اول قدم ہی نست کہ مجنون باشی. پہلا قدم یہ ہے جانے دینے کے لیے تیار ہو جاؤ. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. مت کہو ان کو کہ جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں مردہ. وہ مردہ نہیں ہے بل احیاء، وہ زندہ ہے. وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ. لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں ہے. شہداء جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں ان کے لیے یوم آخر تک کا انتظار نہیں ہے، ان کو براہ راست جنت میں داخلہ ملتا ہے. قیل ادخل الجنہ قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین. وہاں تاخیر نہیں ہے، لہذا وہ تو زندہ ہے. یہی مضمون پھر آئے گا سورہ آل عمران میں اور زیادہ نکھر کر. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ. اب یہ ہے کہ پہلے سے دکھا دیا، اللہ تعالیٰ دھوکہ نہیں دینا چاہتا. دیکھ لو جس راہ میں قدم رکھا ہے اب آزمائشیں آئیں گی، تکلیفیں آئیں گی، رشتہ دار ناراض ہوں گے، بیوی شوہر سے لڑے گی، شوہر بیوی سے لڑے گا، اولاد والدین سے جدا ہوگی، یہ سب کچھ ہوگا. فساد ہوگا، فتور ہوگا، تصادم ہوگا، جان و مال کا نقصان ہوگا. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ. ہم لازماً آزمائیں گے تمہیں بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ. خوف کی کیفیت سے.
والجوع، بھوک، فاقے، کیسے کیسے فاقے آئے، کیا ہوا ہے غزوہ احزاب میں، کیا ہوا ہے جو اس سے بعد جو جیش العسرہ ہے، تبوک کی جنگ ہے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور نقصانات ہوں گے مالی بھی جانی بھی، اور ثمرات۔ اب ثمرات یہاں دو معنی دے رہا ہے، چونکہ مدینے والوں کی جو تھی اصل جو ان کی معیشت تھی وہ زرعی تھی، پھل خاص طور پر کھجور یہ ان کی پیداوار تھی، جسے آج کل آپ کہتے ہیں کیش کراپ جو ہے ان کی وہ یہ تھی۔ اب ایسا بھی ہوگا کہ فصل تیار کھڑی ہے، اگر اسے اتارا نہ کھجور سے تو ضائع ہو جائے گی، اور ادھر سے تبوک کا حکم آ گیا نکلو اللہ کی راہ، یہ ساری فصل ضائع ہو جائے گی۔ امتحان ہو گیا کہ نہیں؟ اور اس کے علاوہ ایک اور ہے اس کا مفہوم، انسان کچھ بہت محنت کرتا ہے، جد و جہد کرتا ہے، کیریئر بناتا ہے، اپنا ایک مقام بنا لیتا ہے اس کیریئر میں، اس پروفیشن میں، اس راستے پر آتا ہے تو کچھ اور ہی شکل اختیار کرنی پڑتی ہے۔ وہ تجارت کے زمانے میں جو محنت کی تھی، وہ کیریئر کو جمانے میں جو محنت کی تھی، وہ سارا کا سارا معاملہ جو ہے وہ کھو کر پھر اس وادی میں آنا پڑتا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، یہ بھی ثمرات ہیں نا، محنت کے ثمرات۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور اے نبی بشارت دیجئے صابروں کو، صبر کرنے والوں کو۔ یہ کون ہے؟ الذین اذا اصابتهم مصیبت، وہ لوگ کہ جن کو جب بھی کوئی مصیبت آئے، قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، وہ کہتے ہیں ہم اللہ ہی کے تو ہیں، اللہ ہی کی طرف ہمیں لوٹ جانا ہے، کل بھی جانا تھا آج چلے جائیں، حاضر ہیں، اتنی جلدی بلا لو۔ نشان مرد مومن باتوں گویم جو مرگ آیا تبسم مر لبے اوست، مرد مومن کی تو نشانی یہی ہے کہ جب موت آئے تو مسرت کے ساتھ اس کے چہرے پر، اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ہو۔ یہی میں نے کہا تھا لیٹمس ٹیسٹ یہ ہے کہ بندہ مومن اس دنیا میں زیادہ رہنے کی خواہش نہیں کر سکتا۔ لائف از اے لائبلٹی، جو لمحہ آ رہا ہے اس کا حساب دینا ہوگا، تو جتنی عمر بڑھ رہی حساب پڑ رہا ہے۔ اٹس ناٹ این ایسٹ، اٹس اے لائبلٹی۔ اور الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، یہ تو مومن کے لیے ایک قید خانہ ہے، ہاں کافروں کی جنت ہے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ، یہ ہیں وہ لوگ کہ جن پر ہر وقت اللہ کی عنایتوں کا نزول ہوتا رہتا ہے اور رحمت کی بارش ہوتی رہتی ہے۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی لوگ ہیں ہدایت یافتہ، جنہوں نے واقعتاً ہدایت کو اختیار کیا ہے۔ اور جو ایسے مرحلے پر ٹھٹک کر کھڑے رہ جائیں، پیچھے رہ جائیں، پیچھے بیٹھ جائیں، پیٹھ موڑ لیں، وہ گویا کہ ختم ہوا ان کا معاملہ۔ اب چونکہ اس معاملے میں بحث ہو گئی تھی خانہ کعبہ کی بھی، پھر اسی میں مقام ابراہیم کی بات آ گئی تھی، تو اس ذہنوں میں سوال پیدا ہوا کہ یہ جو حج کے مناسک میں صفا اور مروہ جو ہے یہ بھی تو آخر اسی کا جو ہے، تو ان کی کیا حقیقت ہے، کوئی حقیقت ہے یا نہیں؟ فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یہ بھی اللہ کے شعائر میں سے ہے۔ شاعر کسے کہتے ہیں؟ وہ چیز جو شعور بخشے، تو وہ چیزیں کہ جن کے ساتھ اولو العزم پیغمبروں یا اولو العزم انسانوں، اولو العزم اولیاء اللہ کے کچھ حالات و واقعات کا کوئی ذہنی سلسلہ قائم ہوتا ہو، وہ گویا کہ شعور دلانے والے ہوتے ہیں، یاد دلانے والے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف ذہن کو لے جانے والے ہوتے ہیں، اس اعتبار سے شاعر۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، تو جو کوئی بھی ہمارے گھر کا حج کرے، بیت اللہ کا حج کرے یا عمرہ کرے، اعتمرہ، فلا جناح علیہ، تو کوئی حرج نہیں ہے اس پر، ان یطوف بہما، کہ ان دونوں کا بھی طواف کرے، وہ جو 7 چکر لگائے جاتے ہیں، ان الصفا والمروہ۔ ومن تطوع خیرا، جو شخص جان بوجھ کر بھلا کام کرتا ہے، فإن اللہ شاکر علیم، تو جان لو اللہ بڑا قدردان ہے۔ اب شکر انسان کرتا ہے تو اس کے معنی کیا ہوں گے؟ احسان مند ہونا۔ وہی شکر اللہ کرتا ہے شکور، اس کے کیا معنی ہوں گے؟ قدردانی، میرے بندے نے یہ کام کیا،
بندے نے میرے لیے یہ محنت کی، یہ قربانی دی۔ ان اللہ شاکر علیم، اور جانتا ہے، چاہے کسی اور کو پتہ نہ چلے اسے تو معلوم ہے۔ اگر تم نے اللہ کی رضا جوئی کے لیے کسی کو کوئی مالی مدد دی ہے اس حال میں کہ جو کوئی داہنے ہاتھ نے دیا ہے بائیں کو بھی خبر نہیں ہونے دی، خدا یہ کہ کسی اور انسان کے سامنے اس کا تذکرہ ہو، تو اب یہ جو ہے اللہ کے تو علم میں ہے۔ اگر تو اللہ سے اجر و ثواب چاہتے ہو تو اس کا ڈنڈورا پیٹنے کی کوئی ضرورت نہیں، اور اگر تم نے لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا تھا تو وہ تو شرک ہو گیا، لائبلٹی ہو گئی۔ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات، اب یہاں پھر کچھ آخری یوں سمجھیے کہ یہ اب جس کو کہتے ہیں موپنگ اپ آپریشن، بات مضمون تو پورا ختم ہو گیا لیکن کچھ نہیں صحیح چیزیں ابھی ہیں سابقہ امت مسلمہ کے بارے میں کہنے کی، وہ مزید ایڈ کی جا رہی ہیں۔ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنهم اللہ یلعنهم اللاعنون، یقیناً وہ لوگ جو چھپاتے ہیں اس شے کو جو ہم نے نازل کی ہے بینات میں سے اور ہدایت میں سے، اس کے بعد کہ ہم نے ان کو واضح کر دیا ہے لوگوں کے لیے کتاب میں، وہ لوگ ہیں کہ جن پر لعنت کرتا ہے اللہ اور لعنت کرنے والے ہیں، کرتے ہیں تمام لعنت کرنے والے۔ یعنی علم ایک بہت بڑی جو ہے امانت ہے، اس علم کا چھپانا، کتمان حق ہم آیت پڑھا ہے، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ يَكْتُمُ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ، اگر اللہ کی طرف سے کوئی گواہی کسی کے پاس ہے وہ اسے چھپا لے تو اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ اب انہی کی وضاحت ہو رہی ہے، کیسی کیسی کھلی شہادتیں تورات اور انجیل میں تھیں اور ان کو یہ چھپائے پھر رہے ہیں۔